السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد علی اور میں لاہور پاکستان سے بلانگ کرتا ہوں۔ آج میں آپ کے سامنے مولانا رومی کی ایک نظم پڑھوں گا جو کہ نصرت فتح علی خان نے ایک قوالی کی صورت میں پہلے گائی ہوئی ہے۔ پوئم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہ من بےہودہ گرد کوچہ و بازار می گردم، مذاق عاشقی دارم پے دیدار می گردم۔ مولانا رومی کہہ رہے ہیں کہ میں بےہودہ نہیں ہوں کہ میں کوچے اور بازار میں گردش کر رہا ہوں، آوارگی کر رہا ہوں، پھر رہا ہوں۔ مجھے عاشقی کا شوق ہے، لورز ٹیمپرامنٹ ہے میرے پاس۔ میں اپنے عاشق کو دیکھنے کے لیے جو ہے نا وہ بے چین پھر رہا ہوں اور پھر رہا ہوں، گردش کر رہا ہوں، می گردم۔ خدایا رحم کن برمن پریشاں وار می گردم، خطا کارم گناہ گارم بحال زار می گردم۔ اللہ تعالیٰ سے وہ دعا کر رہے ہیں کہ میرے اللہ خدایا رحم کن برمن، میرے پہ رحم کر کہ میں پریشان ہو کے پھیر رہا ہوں، خطا ہو گئی ہے مجھ سے، گناہ ہو گیا، خطا کارم گناہ گارم بحال زار می گردم۔ میں اپنے دوست کی وجہ سے اس کے عشق میں مجھ سے خطا ہو گئی ہے۔ شراب شوق می نوشم بگرد یار می گردم، سخن مستانہ می گویم ولے ہوشیار می گردم۔ کہ میں نے نا شوق کی شراب پی لی ہے اپنے دوست کی وجہ سے، اور بے شک میں دیکھنے میں ایک شرابی یا میں بے شک دیکھنے میں ہوش میں نہیں لگ رہا، لیکن میں ہوش میں ہوں، میں پھر بھی ہوشیار ہوں کہ سخن مستانہ، بے شک میرا جو سخن ہے وہ مست لگ رہا ہے، میں شراب میں مست ہوں دکھنے میں، لیکن اصل میں اندر سے ہوشیار ہوں۔ تو گہے خندم گہے گریم گہے افتم گہے خیزم، میں ہنسا میں گرا میں رویا میں اٹھا، مسیحا در دلم پیدا و من بیمار می گردم۔ کہ مسیحا میرے دل کے دروازے پہ کھڑا ہے لیکن پھر بھی میں بیمار ہوں اور میں گرد کر رہا ہوں۔ بیا جانا عنایت کن تو مولانا رومی را، غلام شمس تبریزم قلندر وار می گردم۔ کہ میں آپ کا آ جانا مولانا رومی کے لیے ایک بہت بڑی عنایت تھی کہ آپ آ گئے، اور میں آپ کا ایک غلام ہوں شمس تبریز کا۔ شمس تبریز کو انہوں نے کہا ہے کہ وہ قلندر وار می گردم، کیونکہ وہ ان کی نظر میں ایک قلندر کا رتبہ رکھتے ہیں، کیونکہ یہی ایک ان کے مرر تھے اس دنیا کے اندر۔ مولانا رومی کا کی ریفلیکشن جن کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو پڑھا، جو ان کے پیر و مرشد تھے وہ شاہ شمس تبریز تھے، اور انہی کو وہ اپنا مرشد مانتے ہیں، جن پہ علامہ اقبال نے لکھا ہے کہ ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نہ شد، کوئی بھی چیز خود بخود چیز نہیں بن جاتی۔ ہیچ آہن نہ خنجرے تیغے نہ شد، خنجر اور تلوار خود بخود نہیں بن جاتے۔ ہیچ حلوائے نہ شد استاذ کار، حلوائی تب تک استاد نہیں بنتا، تا غلام شکر ریزے نہ شد، جب تک وہ شکر کا اور مٹھاس کا غلام نہ ہو جائے۔ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم، تا غلام شمس تبریزے نہ شد۔ کہ مولوی رومی ایک عام مسجد کے امام سے مولانا روم تب تک نہ بن سکے، ایک شاعر کا اور اتنا بڑا رتبہ ان کو تب تک نہ ملا جب تک وہ شاہ شمس تبریز کے اپنے مرشد کے غلام نہ ہو گئے۔ تو اس سے ہمیں یہ حکایت ملتی ہے کہ ہمیں اس دنیا میں کسی ایک انسان کا غلام ہو جانا چاہیے تاکہ وہ ہم کو اپنے دوست کے کوچے تک لے جائے، اللہ تک کا رستہ، یا اللہ کے دوستوں کے ذریعے یا پھر اسی کتاب کو پڑھ کے۔ تو ان لوگوں نے اللہ کی کتاب کو بھی پڑھا ہے، اس کے دوست کو بھی پڑھا ہے، اس کے محبوب کو بھی پڑھا ہے، اور اللہ کے محبوب کو یہ لوگ بھی اپنا محبوب مانتے ہیں۔ تو ہم ان کو پڑھ کے اللہ تک پہنچ سکتے ہیں، ہماری سوچ اور ہماری خیالات جو ہیں وہ نشو و نما پا سکتے ہیں ان کے خیالات کو جان کے۔ امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، اور یہ میری عقل کے مطابق ہے، میں اس میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ میں اس کو غلط سمجھاؤں۔ تو اگر آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ اس میں کچھ گنجائش ہے تو آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ امید ہے آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔